بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ تاریخ الفقہ میں فقہ اسلامی کے ادوار کا تذکرہ شروع کیا تھا۔ عہد رسالت، عہد کبار صحابہ اور عہد صغار صحابہ و تابعین، یہاں تک ہم نے بات پوری کی تھی الحمدللہ۔ یہ ابتدائی پچھلا ہفتہ چونکہ فقہ کے آغاز سے پہلے ضروری تھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کی کچھ تاریخ سامنے آ جائے، اس لیے ہم نے اس کے زیادہ لیکچر لیے۔ اب انشاءاللہ جیسا کہ شیڈول میں ہے کہ پہلے دن تاریخ الفقہ کی کلاس ہوا کرے گی، یعنی پیر کے دن تاریخ الفقہ کی کلاس ہوگی، اور اگلے 3 دن انشاءاللہ فقہ کی کلاس ہوا کرے گی۔ تو شیڈول کے مطابق انشاءاللہ ہم چلیں گے، اور جب ہسٹری آف فقہ کے یعنی ہمارے لیکچرز جو غالباً 16 ہیں یہ پورے ہو گئے تو انشاءاللہ پھر باقی ہم فقہ پڑھ لیں گے۔ جی، تو عہد رسالت، عہد صحابہ و تابعین میں جو فقہ کی ترویج و اشاعت اور اس کے مصادر اور فقہ اسلامی کی حقیقت ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد اگلا دور ہے عہد تدوین، عہد تدوین فقہ و حدیث اور دور ائمہ۔ تدوین سے مراد تصنیف ہے۔ یہ دور فقہ اور حدیث کی تصنیف کا دور ہے، اور ائمہ فقہ و حدیث کا دور ہے۔ اس دور کا آغاز 2 صدی ہجری کے آغاز سے 4 صدی ہجری کے نصف تک چلتا ہے، تقریباً 350 سال پر یہ دور محیط ہے۔ تو یہ دور ہے جس میں ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ جو معتبر ائمہ ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں ہمارے سامنے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث اور فقہ کی خدمت کی بدولت بڑی شہرت اور بڑی عزت عطا کی، یہ ان کا زمانہ ہے۔ اور جو پہلے فقہ کے باقاعدہ امام ہیں، چونکہ ہم فقہ ہی پڑھ رہے ہیں اور تاریخ الفقہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی ولادت امام ابو حنیفہ ہے، ان کی ولادت 80 ہجری کو ہوئی تھی۔ 80 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی، تو اس لیے اس دور کے آخر سے ہی یہ فقہ و حدیث کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے ائمہ حدیث ہیں، 2 صدی ہجری، تیسری اور چوتھی، ان 200-300 سالوں میں فقہ و حدیث کی تدوین کافی حد تک مکمل ہو گئی تھی۔ تو خیر، اس دور کا آغاز ہوتا ہے 1 صدی کے آخر سے، اور 4 صدی ہجری کے نصف تک یہ چلتا ہے۔ اس دور میں جہاں پر فقہ و حدیث کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترویج و اشاعت دی، وہاں یہ اسلامی ریاست کے پھیلنے اور پھلنے پھولنے کا دور ہے۔ اس دور میں کثرت سے فتوحات ہوئیں، دیگر عجمی اقوام سے تعلقات بڑھے، اور یونانی اور رومی جو لٹریچر ہے اس کو بکثرت پڑھا گیا، اور اس طرح ان کتابوں کے جو یونان اور روم کے لوگ پڑھتے تھے اپنی عجمی زبان میں، ان میں فلسفہ، منطق اور عقلیات کے علوم غالب تھے۔ تو ان کتابوں کا عربی کتب میں ترجمہ ہوا، جس سے جو ہماری روایتی علوم جو ہمارے تھے، یعنی قرآن، حدیث اور فقہ کے، ان میں ان کتابوں کی آمد اور ان کے افکار کی آمد سے بڑی منفی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اور اس دور میں ہم شروع میں بات کر دیں، جیسے انہوں نے صاحب کتاب میں کہا کہ اس دور میں ایسے لوگ رونما ہوئے جنہوں نے دین کو عقل کے تابع بنانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کو معتزلہ کا نام دیتے ہیں، یہ عقل پرست تھے، معتزلہ۔ اور معتزلہ کا آغاز تقریباً 80 ہجری کو ہوا تھا، یعنی 80 سے لے کر 130 ہجری تک یہ تقریباً ان کا عروج کا زمانہ ہے۔ یہ 50 سال تک ان لوگوں نے ائمہ دین کے خلاف ایک محاذ کھڑے کیے رکھا، اور سوئے قسمت سے ان لوگوں کو کچھ حکمرانوں کی حمایت مل گئی، اور کچھ عباسی دور میں خاص طور پر جو فلسفے اور عقلیات کے بڑے ماننے والے تھے، مامون عباسی اور اس طرح اس کے جو ورثاء تھے، انہوں نے ان علوم کو بڑی شرح صدر سے قبول کیا، اور یہ پھر اسلامی فقہ پر اس کے بڑے منفی اور برے اثرات مرتب ہوئے۔ اب معتزلہ جو اس دور میں سامنے آئے ہیں، معتزلہ کی تاریخ آپ سمجھیے۔ معتزلہ لفظی طور پر کہتے ہیں، اس معتزلہ کے فرقے نے
جو برے اثرات چھوڑے۔ ان کے عقائد کیا تھے؟ ان کا سب سے بڑا نظریہ یہ ہے کہ یہ عقل کو حاکم مطلق مانتے ہیں، عقل کو حاکم مطلق مانتے ہیں، اور شریعت کو عقل کے تابع سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کے ہاں عقل اصل ہے، اور شرعی نصوص ان کو یہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اور ان کا نظریہ ہے کہ اگر رسول نہ بھی آتے تو ہر بندے کو حکم ہے کہ اپنی عقل کے مطابق عمل کرے، اور یہ سارے مسائل عقل کے مطابق حل کرتے ہیں۔ جہاں پر اس کی موافقت میں کوئی قرآن کریم کی آیت یا حدیث مل جائے تو اس کو مان لیتے ہیں، وگرنہ قرآن و سنت کو یہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اور حدیث کے بارے میں ان کی کوئی رائے نہیں، حدیث کو یہ بالکل نہیں تسلیم کرتے۔ اور اسی طرح ان کے عقائد میں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق مانتے ہیں، جیسے خلق قرآن کا عقیدہ کہ قرآن کریم کو مخلوق کہتے تھے، جس کی وجہ سے جب ائمہ نے انکار کیا تو پھر ائمہ اسلام خاص طور پہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ پر بڑی آزمائشیں بھی آئیں۔ اور اسی طرح یہ مرتکب کبیرہ کو کافر کہتے ہیں، یہ خارجوں کی طرح یہ بھی کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کرتے ہیں کافر، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس طرح کے ان کے نظریات۔ بس ان میں اور خارجی میں فرق یہ ہے کہ خارجی کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہے، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ کا مرتکب وہ ایمان اور کفر کے درمیان کسی مقام پہ ہوتا ہے، نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا موقف ان کے قریب قریب ہے، یعنی خارجیوں کے۔ اور اس بات میں ان کے ساتھ متفق ہیں کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو خیر یہ فرقہ ظاہر ہوا، اور ان کے ظہور کی بنیادی وجہ وہ یونانی اور رومی جو کتابیں تھیں فلسفہ کی، اور ان کے لٹریچر ان کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا، جس سے ان لوگوں نے اپنے دین کو مسخ کر ڈالا۔ اور 50 سال تک تقریباً ان لوگوں نے یعنی علم الکلام کے نام سے، فلسفہ کے نام سے، اور اپنی واہیات آراء کے نام سے دین کو بڑا نقصان دیا۔ اور متکلمین کا گروہ وہ انہی سے تعلق رکھتا ہے، متکلمین علم الکلام کے ماہرین کو کہتے ہیں، وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو خیر یہ دور چلا، اور یہ فتنہ آیا اور دفع ہو گیا۔ ائمہ اسلام نے اس کے خلاف جہاد کیا، امام احمد رحمہ اللہ اس کے خلاف ایک بڑے پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے آخر اس فتنہ کو ختم کر دیا۔ عقل پرست ہر دور میں رہے ہیں، اور کسی نہ کسی شکل میں یہ لوگ آگے بڑھتے آئے ہیں۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ملحد ہیں، یا ہر چیز کو یعنی اپنی عقل پر اور لاجک پر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور شرعی نصوص کو نہیں مانتے، ان میں بھی انہی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ تو اس دور میں ایک تو متکلمین اور معتزلہ کا فتنہ ہے، جس سے کچھ فقہ اسلامی متاثر ہوئی، عقائد متاثر ہوئے، لیکن ائمہ نے ان کی سرکوبی میں اور ان کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو اللہ نے اس فتنے سے امت کو پھر آزاد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، معذرت کے ساتھ یہ نیٹ ورک تھوڑی پرابلم کر رہا ہے، اس لیے کچھ پریشانی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کوئی مزید پرابلم نہ ہو، اور کلاس بخیر ہماری چل پڑے۔ آپ توجہ کریں تھوڑی، انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ کوئی مزید پرابلم نہ آئے۔ جی ہم پھر سے بات کو ذرا تمہیداً ذکر کرتے ہیں، پہلے جو کچھ بیان ہوئی کہ یہ جو اثر تھا عہد تدوین فقہ و حدیث اور دور ائمہ، اس کا عرصہ دوسری صدی ہجری کے آغاز سے، یعنی 100 سال کے بعد سے لے کر تقریباً چوتھی صدی ہجری کے نصف 350 سال تک تقریباً چلا ہے۔ اس دور میں کثرت فتوحات، دیگر اقوام سے روابط و تعلقات، اور یونانی و رومی کتب کے عربی میں تراجم کے باعث مسلمانوں کی علمی حیثیت کو جہاں ارتقاء حاصل ہوا، یعنی مسلمانوں کو علمی حیثیت سے کچھ نئی جہتیں ملیں اور نئے نظریات ملے اور کچھ وسعت ملی، لیکن وہاں پر متعدد مسائل اور فتنوں نے بھی جنم لیا۔ ان میں سے نمایاں مسائل مندرجہ ذیل۔ پہلا مسئلہ جو میں نے پہلے تفصیل بیان کی، شاید آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہو، کہ اس دور میں چونکہ یونانی اور رومی فلسفے سے متاثر ہو کر ایسے لوگ رونما ہوئے جنہوں نے دین کو عقل کے تابع بنانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ عقل ہی حاکم مطلق ہے اور دین اس کے تابع ہے۔ یہ معتزلہ کے نام سے معروف ہوئے۔ ثابت شدہ عقائد میں بھی
شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے لوگ، حجیت حدیث پر ضرب لگانے کی کوشش کی اور بے حد سعی و جدوجہد کے ذریعے نئے نئے دقیق مسائل پیدا کر دیے، جیسا کہ مسئلہ خلق قرآن وغیرہ۔ یہ لوگ اہل یونان کے فلاسفر سے کے فلسفہ سے متاثر تھے، ان میں معتزلہ و متکلمین شامل ہیں۔ تو میں نے اس کی تاریخ کی ذکر کی ہے، تقریباً 80 ہجری سے لے کر 130 ہجری، یہ 50 سال کا دور یہ معتزلہ کا دور ہے، جس میں ان کو عروج ملا، اور عباسی خلیفہ مامون عباسی نے سرکاری مذہب کی حیثیت دی ان کے موقف کو، اور اس کو قبول کیا، اور اس نے خلق قرآن کا عقیدہ اپنایا۔ اس دور میں امام احمد رحمہ اللہ تھے، انہوں نے مقابلہ کیا، لیکن ان کو بہت ظلم و ستم اور تشدد اور جیلوں کی دیواروں سے گزرنا پڑا۔ تو یہ بہت سے مسائل آئمہ مسلمین پر بڑی پریشانی آئی، لیکن انہوں نے پورا ڈٹ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا، آخر اللہ نے اس کو ختم کر دیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے عقائد میں یہ کہ یہ مرتکب کبیرہ کو خارجیوں کی طرح کہتے تھے کہ وہ پکا جہنمی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ مسلمان ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، المنزلہ تو بین المنزلتین، یہ ان کا نظریہ ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور عقل کو یہ حاکم مطلق مانتے تھے اور شرعی نصوص کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی صفات کو نہیں مانتے تھے، اور اللہ کی صفات کو مخلوق کہتے تھے۔ تو اگر آپ عقیدے کو دیکھیں، عقیدے کی جو قدیم کتابیں ہیں، وہاں پر متکلمین کے موقف کا پھر ائمہ اسلام نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ رد کیا۔ ان کے دیگر کئی ایک نظریات بھی ہیں، اور اس کا محل کتب عقیدہ انشاءاللہ، وہاں پر آپ کو اس کی وضاحت کچھ مل جائے گی۔ چونکہ حق کے مقابلے میں باطل آپ بالآخر مٹ کر ہی رہتا ہے، لہذا علماء اسلام اور محدثین کرام کی ان سازشوں کے خلاف سر توڑ کوششوں کے نتیجے میں ان لوگوں کی ہلا کاریوں اور فتنہ پردازیوں کا خاتمہ ہوا، اور یہی موقف غالب رہا کہ کتاب و سنت شرعی احکام کے اصل بنیادی مآخذ ہیں۔ اب اس دور کی جو مزید خصوصیت ہے کہ اس دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی، اور مسلمان دور دراز تک پہنچے، اجمی اقوام اسلام میں داخل ہوئیں، تہذیب و تمدن کو وسعت ملی، اور سیاست و معاشرت میں ترقی آئی۔ حالات و واقعات کی تبدیلی اور جدید ضروریات اور تقاضوں کے باعث ہر شعبے میں نئے نئے مختلف مسائل پیدا ہو گئے۔ پھر ضرورت پیش آئی کہ ان مختلف مسائل کو از حد سعی و جد و جہد کے ذریعے قرآن و سنت اور اجتہاد سے حل کیا جائے۔ تو ان حالات کے پیش نظر مسلمانوں کے حاذق و باشعور اور نکتہ دان و متبحر العلوم کہتے ہیں جو علم میں یعنی بہت وسیع علم رکھنے والے ہوں، علم میں بحر ہوں یعنی سمندر ہوں، علماء مفتیان نے قرآن و سنت سے ان مسائل کو استنباط کر کے عملی زندگی میں ان کے انطباق کے لیے، یعنی عملی زندگی میں ان مسائل کے نفاذ کے لیے اپنے تمام اوقات قربان کر دیے، اور شب و روز کی بے پایہ محنت و جفا کشی میں مصروف ہو گئے۔ اس محنت و کاوش نے علوم فقہ میں وسعت و فراخی پیدا کر دی، اور پھر اس کے نتیجے میں تدوین حدیث و فقہ کا عمل بھی وجود میں آیا۔ یہ جو زمانہ ہوتا ہے نا، 100 سال گزرنے کے بعد، تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد، یہ بڑا نازک دور ہوتا ہے کسی بھی مذہب کے آ، اپنی اصلی شکل کے ساتھ آگے منتقل ہونے میں یا اس کے مسخ ہونے میں۔ پہلے انبیاء کرام کی شریعتیں بھی کچھ وقت تک چلی اور ختم ہو گئیں، ان کی نبوتیں ایک وقت تک تھی، اس لیے بعد میں ان کو یعنی اپنی اصل شکل میں آگے پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین کو دین اسلام کو ہمیشہ قائم رکھنا تھا، اس لیے وقتی طور پر کچھ ایسے خناس آئے ہیں اور فتنہ پرور آئے ہیں جنہوں نے دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ تو پہلی صدی ہجری کے آخر میں بڑے فتنے آئے تھے، شیعہ کا فتنہ، خارجیوں کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، اسلامی ریاست کی تقسیم، پھر بنو امیہ کی حکومت کا سنبھالنا، اور بنو امیہ کا دور بھی کچھ بہت دیر تک نہیں چلا، 100 سال تک تقریباً ان کا زمانہ چلا ہے۔ اس کے بعد پھر بنو عباس نے، یعنی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک بنو امیہ کا دور چلا ہے، اور اس دور میں بڑے فتنے واقع ہوئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری صدی ہجری میں ایسے ائمہ پیدا کیے کہ جنہوں نے صحابہ کی اس وراثت کو مسخ نہیں ہونے دیا، اور اس کو اصلی صورت میں بحال کیا، اور ان فتنوں کی سرکوبی کی، خارجیوں کو توڑا اور شیعہ کو امت سے الگ کیا،
اور ان کو ایسے متعارف کروایا کہ ان کا اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور معتزلہ کی سرکوبی کی، ان کو جڑ سے وہ کھیڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو، ائمہ اسلام کو یہ قوت اور طاقت بخشی کہ دین اپنی اصلی روح کے ساتھ لوٹا۔ اور اس سے پہلے جو قرآن کریم ہے یا سنت ہے، اس کو تدوین کے مرحلہ سے نہیں گزارا گیا تھا، یعنی اس کی تصنیف نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر ضرورت اس امر کی پیش آئی کہ اب ہمارے دین کو مدون کیا جائے، کتابی شکل میں پورا دین سامنے آنا چاہیے۔ ہر کب تک سینہ بسینہ آگے بڑھے گا کہ حفظ کے ساتھ آگے منتقل کرنے والے وہ رجال نہیں نظر آتے صحابہ کا جذبہ رکھنے والے کے، جن میں کسی قسم کی بدنیتی نہ ہو۔ تو بدنیت لوگ بعد میں کچھ آنا شروع ہو گئے، تو پھر تدوین کی، باقاعدہ تدوین کی ضرورت پیش آئی۔ تو تدوین حدیث کے اعتبار سے بھی اس دور کو سنہری دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں تدوین حدیث پر ہر شہر میں خصوصی توجہ دی گئی۔ اس سلسلے میں سبقت لے جانے والے حضرات مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے جن ائمہ کرام نے حدیث کو مدون کیا، حدیث کو لکھا، ان کے نام ہمارے سامنے ہیں۔ مختلف شہروں میں جو ائمہ محدثین ہیں، مدینہ میں امام مالک بن انس رحمہ اللہ، ان کی کتاب موطا امام مالک کو معروف ہے، متداول ہے اور عام پڑھی جاتی ہے۔ اور مکہ میں عبد الملک بن عبدالعزیز، لیکن ان کی کتاب ہم تک کوئی منقول نہیں ہے۔ امام مالک کے علاوہ جو دیگر ائمہ ان کی کتب حدیث ہم تک نہیں پہنچی، واللہ اعلم۔ اپنے دور میں انہوں نے حدیث جمع کی، لیکن بعد میں ان کے صحیفے یا ان کی کتابیں آگے طبع کے مرحلے سے نہیں گزری۔ صرف امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے موطا امام مالک، جو مطبوع ہے، متداول ہے، عام ملتی ہے۔ تو خیر یہ نام ہمارے سامنے موجود ہیں کبار محدثین کے اس دور میں، جیسے مکہ میں عبد الملک، یہ دوسری صدی ہجری کے ہیں سارے۔ مکہ میں عبد الملک بن عبدالعزیز ہیں، کوفہ میں سفیان ثوری ہیں، بصرہ میں حماد بن سلمہ، سعید بن ابی عروبہ، یہ سب۔ شام میں عبد الرحمن اوزائی ہیں، خراسان میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، اور یمن میں معمر بن راشد رحمہ اللہ اجمعین۔ یہ بزرگ تھے۔ مسلم کہ ان لوگوں کا زمانہ 140 ہجری کے قریب قریب اور 160 ہجری تک تھا، دوسری صدی ہجری کے سارے ائمہ ہیں۔ اس دور میں حدیث پر کام 3 مراحل میں ہوا۔ اب اس دور میں جو کتابیں لکھی گئیں، ان میں حدیث نبویہ کے ساتھ ساتھ صحابہ و تابعین کے اقوال بھی ملا دیے گئے تھے، جیسے موطا امام مالک میں امام مالک کا حدیث بھی نقل کرتے ہیں اور فقہی رجحانات بھی اپنے ذکر کرتے ہیں، اور اپنے دور کے ائمہ کے اور تابعین کے اور صحابہ کے اقوال بھی لکھ دیتے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ احادیث کو الگ کر کے لکھا گیا اور صحابہ و تابعین کے اقوال کو الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد محدثین کا دور آیا، جنہوں نے پوری چھان بین اور پوری جستجو اور تحقیق کے بعد احادیث کی کتب کو مرتب کیا۔ اور اسی زمانے میں جو معروف اور ہمارے ہاں مشہور کتب حدیث ہے، جن کو صحاح ستہ کا نام دیتے ہیں، یہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں یہ کتابیں اکثر لکھی گئی ہیں۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں، ان 200 سال کے بعد تیسری صدی میں اور چوتھی میں ابھی یہ نام سامنے آئیں گے، اور ان ائمہ کے زمانے سامنے آ جائیں گے۔ یہ اصطلاح ہے صحاح ستہ کی، صحاح صحیح کی جمع ہے، اور ستہ 6 کو کہتے ہیں، یعنی 6 صحیح کتابیں۔ یہ اصطلاح محدثین کے ہاں کوئی اتنی قابل قبول نہیں ہے، اور ان کو کتب ستہ کہنا زیادہ صحیح ہے۔ اور عام طور پہ جو محقق ائمہ یا محقق علماء ہیں جو تحقیق کے ساتھ بات کہتے ہیں، وہ کتب ستہ کہتے ہیں، صحاح ستہ نہیں کہتے، کیونکہ صحیحین کے علاوہ، یعنی صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ، باقی جو 4 کتب حدیث ہیں، وہ سنن ابو داؤد ہے، یا جامع ترمذی ہے، یا سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ان کی ساری احادیث صحیح نہیں ہے۔ جب ان کی ساری احادیث صحیح نہیں تو ان کو صحاح نہیں کہا جا سکتا، ان میں ضعیف بھی ہیں۔ تو اس لیے کتب ستہ کی اصطلاح زیادہ صحیح ہے، عام محققین یہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ تو 6 کتابیں حدیث کی جو مشہور ہوئیں، جن کو اللہ نے شہرت اور دوام بخشا اور اگلی نسلوں تک وہ منتقل ہوئیں۔ اب ان کتابوں کا تھوڑا تعارف اور مصنفین کا تعارف دیکھ لیجئے۔ اس طبقے کے محدثین اور ان کی تصنیف کردہ کتب حدیث حسب ذیل ہیں، مندرجہ ذیل ہیں، یعنی سب سے پہلی جو اہم ترین کتاب، اور جس کو اللہ نے شہرت اور عظیم
معروفیت اور شہرت بخشی وہ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ وہ 194 کو امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی اور 256 کو ان کا انتقال ہوا ہے۔ اسی دورانی میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، 256 کو ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے صحیح بخاری تالیف فرمائی، یعنی تیسری صدی ہجری کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ امام بخاری کے شاگرد ہیں ابو الحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری۔ ان کا زمانہ 204 ہجری سے 261 ہجری تک کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد بھی، انہوں نے صحیح مسلم تعریف فرمائی۔ ان دونوں محدثین کو شیخین اور ان کی کتب کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ صحیحین یعنی دو صحیح احادیث پر مشتمل کتب۔ صحیحین کا مطلب ہے دو صحیح احادیث پر مشتمل کتب، اور جس حدیث کو دونوں ائمہ بیان کریں اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں، کہ اس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے، اس کے صحیح ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور ان دونوں کی کتاب کو جامع امام محمد بن اسماعیل البخاری کہتے ہیں۔ صحیح بخاری ویسے عام طور پہ معروف ہے، لیکن وہ کتاب اصل میں جامع ہے، اور جامع صحیح مسلم کے نام سے امام مسلم کی کتاب معروف ہے۔ جامع صحیح الامام البخاری اور جامع صحیح الامام مسلم۔ حدیث میں جو تصنیفات لکھی گئی نا ان کتابوں میں، یہ دو طرح کی ہیں، کچھ کتابیں جامع ہیں اور کچھ سنن ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ، ان تینوں کتابوں کو جامع کہا جاتا ہے۔ جامع اس لیے، جامع ایسی کتاب حدیث کو کہتے ہیں جس میں تمام ابواب الفقہ پر، اس میں تمام ابواب الدین پر بحث کی گئی، دین کے تمام ابواب پر، اس میں ایمان، عقائد اور اسی طرح فقہی ابواب سے مراد طہارت، صلاۃ وغیرہ سے متعلقہ حدیث بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ، سیرت اور فضائل، اور اس میں علامات الساعہ اور رقاق اور فتن، یعنی ہر طرح کی حدیث پائی جاتی ہے۔ تو جامع ایسی کتابیں حدیث کو کہتے ہیں جو تمام ابواب الدین کو جمع کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں کی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہوتا ہے، اور امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو سنن ترمذی بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی تمام ابواب الدین کو جمع کیا ہے، یعنی اس میں ایمان، عقائد اور دیگر سیر اور ملاحم اور فتن اور فضائل و مناقب، یہ ساری قسم کے حدیث موجود ہیں، لیکن انہوں نے ترتیب اس کی فقہی رکھی ہے، اس لیے اس کو سنن بھی کہتے ہیں۔ جی، تو جامع ایسی کتب حدیث کو کہتے ہیں جس میں تمام دین کے ابواب پر بحث کی گئی، صرف فقہی احادیث نہ ہو۔ فقہی احادیث سے مراد صرف عملی زندگی سے متعلق احکام کی احادیث نہ ہو، بلکہ ہر طرح کی احادیث۔ تو یہ تین کتابیں جامع ہیں، اور باقی کتابوں کو سنن کہا گیا۔ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی کتاب ہے، سلیمان بن اشعث السجستانی ان کا نام ہے، ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی۔ 202 ہجری کو ان کی ولادت ہوئی اور 275 کو ان کا انتقال ہوا۔ یہ ہم بات کر رہے تھے حدیث کی تدوین پر۔ اس دور میں یہ 6 حدیث کی کتب لکھی گئی، ان کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، اور میں نے کہا کہ ان میں 3 کتابیں جامع ہیں، اور امام ترمذی کی کتاب کو جامع اور سنن دونوں کا نام دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تمام ابواب الدین پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو جامع کہتے ہیں، اور باقی اس کی ترتیب وہ فقہی انداز کی ہے، اس لیے اس کو سنن بھی کہتے ہیں۔ ان 6 کتابوں کو کتب ستہ کہا جاتا ہے۔ صحیح اصطلاح کتب ستہ کی ہے، صحیح ستہ کی نہیں ہے، اس کی اصلاح کر لیجیے۔ صحیح اصطلاح کتب ستہ کی ہے، تو میں نے اس پر پہلے ایک اشکال بیان کیا ہے کہ ان کو صحیح ستہ اس لیے نہیں کہتے کہ ان سب کتابوں کی احادیث صحیح نہیں ہے۔ ہاں، صحیحین کے علاوہ باقی کتابوں کی احادیث بہت سی ضعیف بھی ہیں، اس لیے ان کو کتب ستہ کا نام دیں۔ صحیحین 2 ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور باقی کتب وہ حدیث کی کتب ہیں جن میں اکثر حدیث صحیح اور کچھ ضعیف بھی ہیں۔ باقی ان میں جو ترتیب ہے وہ معیار کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار، سب سے پہلے صحیحین کے بعد، یعنی اولین حیثیت تو امام بخاری کی کتاب کو ہے، اس کے بعد امام مسلم کی کتاب کو ہے، اچھا، اس کے بچوں بعد میں نے برش ابو کم کیا، داؤد، گھر سے برش کرو، یہ باکس وغیرہ سب ادھر رکھا کرو۔ اس کے بعد سنن ابو داؤد ہے، اور سنن ابو داؤد کے بعد سنن ترمذی ہے، پھر سنن نسائی ہے، اور پھر سنن ابن ماجہ ہے۔ ترتیب یہ ہے، تو معیار کے اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے یہی ترتیب دی ہے ائمہ کرام نے ان
حدیث کی کتابوں کو، تو ترجیحی بنیادوں پر ہم صحیح بخاری مسلم کو لیتے ہیں، اور باقی کتب ان میں حدیث صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ اب چونکہ یہ دور راویان حدیث کا دور ہے کہ حدیث کو آگے بیان کرنے والے اس دور میں راوی وہ بہت سے تھے۔ اب چونکہ راوی ہر طرح کے تھے، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں مقدمہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے بہت سی روایات ذکر کی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان کے دور کے آخر میں ہی جب تابعین کا دور شروع ہوا تو صحابہ کرام وہ حدیث کو لینے میں بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایات ہیں کہ ان کے سامنے کئی احادیث کو بیان کرتے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کو لیتے نہیں اور کہتے تھے کہ ہم اپنے لوگوں سے صحابہ کرام سے حدیث لیا کرتے تھے، اب ہر طرح کے لوگ آ گئے ہیں، اس لیے ہم انہی سے حدیث لیتے ہیں جن کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو جب اس دوسری اور تیسری صدی ہجری میں جب تدوین حدیث کا زمانہ ہے تو راویوں کے ذریعے احادیث آگے منتقل، راویوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث کا بیڑا اٹھایا ہے، احادیث کو نقل کرنے کا آگے ذمہ لیا ہے، اور آگے انہوں نے پھر سب احادیث کو نقل کیا ہے۔ تو صحابہ کی حد تک تو اتفاق ہے سب کا کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے ہی قابل اعتماد ہیں، ثقہ ہیں، ان میں کوئی جرح والی یا کسی قسم کے اشکال والی کوئی بات نہیں۔ صحابہ کے علاوہ جو بعد میں آنے والے تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور میں، اس میں کچھ تو مخلص تھے اس فن کے ساتھ اور کچھ مخلص نہیں تھے۔ کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جنہوں نے اسلام کے اندر ملاوٹ کرنے کی کوشش کی، احادیث کے اندر اپنی منمانی باتیں داخل کرنے کی کوشش کی، اور وہ کذاب راوی تھے، جھوٹے تھے، رافضیوں میں بڑے جھوٹے تھے، اور رافضیوں نے حدیث کو بڑا نقصان دیا ہے۔ یہ شیعہ جو تھے رافضی، انہوں نے حدیث کو بڑا نقصان دیا۔ خارجیوں نے کوئی نقصان نہیں دیا، اس لیے کہ خارجی تو ویسے جھوٹ بولنے والے کو کافر کہتے تھے، تو خارجی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو اس لیے ویسے ہی وہ یعنی اسلام سے الگ تھے۔ مسلمانوں نے ائمہ نے ان سے روایات تو نہیں لی، لیکن خارجی وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہ شیعہ میں بڑا جھوٹ، تقیہ کے نام سے جھوٹ بولنا شیعہ کے نظریات میں شامل ہے۔ تو شیعہ راوی آ گئے، بڑے ملحدین آ گئے، اور بڑے فتنہ پرور آ گئے، اور جنہوں نے دلوں میں منافقت چھپا رکھی تھی اسلام کے خلاف، وہ یعنی راویان حدیث کا لبادہ اوڑھ کر آ گئے۔ تو دوسری تیسری صدی ہجری میں بہت سے کذاب اور جھوٹے پیدا ہوئے۔ تو پھر ائمہ حدیث کو علم و رجال کے نام سے، علم و اسماء الرجال، حمزہ کے بعد الف ہونا چاہیے، رجال کہتے ہیں مردوں کو، رجل کی جمع رجال ہے، یعنی رجال الحدیث، رجال بمعنی راویان حدیث استعمال ہوتا ہے۔ راویان حدیث کی معرفت کا علم، اس کو علم و اسماء رجال کہتے ہیں، بلکہ علم و رجال کہتے ہیں، اسماء کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر۔ علم و رجال، راویان حدیث کے معرفت کا علم، کہ حدیث کے راویوں کی معرفت کی جائے، اس فن پر باقاعدہ پھر ائمہ نے کام کیا، اور راویوں کے نام لکھے، اور ان کے حالات لکھے، ان کا زمانہ لکھا، ان کا طلب حدیث لکھا، ان کے عقائد لکھے، پھر ان پر جرح ہوئی، اور ان پر حدیث لینے یا نہ لینے کا معیار ائمہ نے واضح کیا۔ علم و رجال کے نام سے محدثین کی ایک عظیم کاوش ہے، اس کاوش کی بدولت جو جھوٹی اور من گڑت روایات تھی ان کو بالکل الگ کر دیا گیا۔ اب کچھ تو تھے کذاب، ان کو تو بالکل الگ کر دیا گیا، لیکن کچھ راوی ایسے بھی تھے کہ جن کے اندر صراحتاً کذب نہیں تھا، صراحتاً جھوٹ نہیں تھا، لیکن ان کے اندر پھر بھی سکم اور کمزوری کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ جیسے کوئی بندہ دین کے اعتبار سے تو مضبوط ہے لیکن حافظہ اس کا کمزور ہے، اس وقت زیادہ حفظ پر اعتماد ہوتا تھا، یا حدیث کو لکھ کر وہ محفوظ نہیں رکھتا، یا حدیث پر پوری توجہ نہیں دیتا، تو اس طرح کی کوتاہیاں بھی سامنے آنے لگی۔ تو راویہ نے حدیث پر پوری پھر محدثین نے بحث کی کہ کون اس لائق ہے کہ اس کی روایت قبول کی جائے، اور کون اس لائق ہے کہ اس کی روایت قبول نہ کی جائے۔ تو علم و رجال کے نام سے باقاعدہ پورا ایک فن سامنے آیا، اور اس کا موضوع حدیث ہے، حدیث میں اس طرح کی بحثیں کی جاتی ہیں۔ چونکہ یہ علوم کے ارتقاء اور ترقی کے دور پر ہم بحث کر رہے ہیں، اور اس دور میں فن حدیث کے ساتھ ساتھ فن رجال پر جو کام ہوا یہ ضمنی طور پر ذکر آ گیا۔ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے اس فن کا مقصد یہ تھا کہ احادیث کو کذب و افترا، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو،
اور افطرا کہتے ہیں بہتان ترازی کو، الزام تراشی کو افطرا کہتے ہیں، کہ حدیث کو ہر طرح کی جھوٹ اور الزامات سے محفوظ کیا جائے، اتہامات اور غلط بیانیوں سے محفوظ کیا جائے، اور صحیح اور ضعیف و من گھڑت روایات میں واضح امتیاز کیا جا سکے۔ جو لوگ یہ عظیم خدمت سر انجام دیتے ہیں انہیں رجال جرح تعدیل کہا جاتا ہے۔ رجال جرح یعنی جرح تعدیل کے ائمہ، رجال بھی مانا اس فن کے مرد میدان، آپ یوں کہیے اپنی زبان میں، ویسے ائمہ کے معنی میں بھی رجال آتا ہے۔ اس فن کے ائمہ جرح تعدیل کہا جاتا ہے۔ اس فن کو فن و اسماء رجال کہتے ہیں۔ محدثین نے احادیث کے راویوں کے حالات، ان کی عدالت، عدالت سے مراد ہے دینداری، کہ دین میں ان کا کیا مقام تھا، اور عدالت میں محدثین نے پوری بحث کی ہے کہ یہ راوی، ان کے صوم و صلات کے کیا حالات تھے، ان کی ظاہری وضع و قطع کیا تھی، اور یہ گناہوں سے کتنا بچتے تھے، جھوٹ سے کتنا پرہیز کرتے تھے، ان کی نجی زندگی کیسی تھی، ان کی مجلسیں کیسی تھی، ان کا ماحول کیسا تھا، حتیٰ کہ جو اشیاء اخلاق کے منافی ہیں، ہلکی پھلکی آوارگی یا ایسے فضول گوئی، اس طرح کی باتوں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا تعلق عدالت سے ہے کہ راویوں کی دینداری کتنی ہے، حفظ و ضبط، حفظ و ضبط اس کا تعلق انسان کے حافظے سے اور حدیث کو یاد کرنے کی اہلیت سے ہے۔ امانت و دیانت، اخلاق و عادات، اوصاف و خصائل، خصائل خصلت کی جمع، اور خصائل عادات کو کہتے ہیں، یہ الفاظ ایک جیسے، شب و روز کی مصروفیت اور لوگوں سے تعلقات، الغرض ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اظہر من الشمس یعنی سورج سے بھی زیادہ واضح انداز میں بیان کر کے ساری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا، تاکہ کسی بھی راوی کے درجہ ثقاہت و قبولیت کو جاننے میں مشکل پیش نہ آئے۔ یقیناً حدیث کی تدوین اور جمع ترتیب کے بعد اس کے تحفظ کے لیے اس علم و فن کا معرض وجود میں آنا نہایت ضروری تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس علم کو اس دور کا ایک بہت بڑا اقدام و کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور اس دور میں یعنی بڑے بڑے ائمہ رجال پیدا ہوئے۔ امام احمد رحمہ اللہ وہ سر فہرست ہیں، امام بخاری بھی رحمہ اللہ، ان کا بڑا نام ہے کہ وہ بھی یعنی اسماء رجال کے، علم و رجال کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ امام علی بن مدینی ہے، یحییٰ بن سعید ہیں، اور امام مسلم ہے، اور دیگر کئی ائمہ ہیں۔ تو جو سارے محدثین تھے، راویوں پر جرح میں یا راویوں پر کلام کرنے میں یا راویوں کی حدیث کو قبول کرنے یا نہ کرنے میں سب محدثین کا قول قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ ائمہ حدیث میں سے صرف چند ایک محدود نام ہیں جن کا قول قبول کیا جاتا تھا، جو راوی کو پرکھتے تھے اور ان کا قول پھر میزان عدل میں پرکھا جاتا تھا۔ اب جو لوگ حدیث کے بارے میں اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حدیث کے انکار کی راہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ محدثین کے ان جد و جہد کو اور ان کاوشوں کو پڑھیں تو بات بالکل ان کی یعنی بے بنیاد ہو کے رہ جاتی ہے، کہ محدثین نے اتنی محنتیں کی۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ جھوٹی احادیث کو احادیث میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا نازک اور سیاہ وقت آیا ہے تاریخ پر، کہ جھوٹی احادیث کو کچھ ملحدین نے، کچھ رافضیوں نے اور کچھ منکرین نے داخل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محدثین نے ایسا کام کیا کہ ان جھوٹی اور مکذوب اور موضوع احادیث پر کتابیں الگ لکھ دی، اور ان میں وہ ساری احادیث درج کر دی کہ لوگوں یہ احادیث انتہائی یعنی گھڑی ہوئی اور من گھڑت ہیں، کوئی ان کے قریب نہ جائے۔ تو یہ محدثین کا بڑا کام ہے، ماشاءاللہ ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ اور ایک ایک راوی پر انہوں نے ایسی بحث کی پوری طرح کہ انہوں نے تحقیق کا ایسا مجال، ایسا میدان ہموار کر دیا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ وہ دور اتنا یعنی ترقی کا دور نہیں تھا، ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، یعنی جو آج ہمیں سہولیات میسر ہے نا، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، لوگوں کے حالات کو پرکھنا، لوگوں کو سمجھنا بڑا آسان ہے، اور نیٹ پر ہر چیز دستیاب ہے، اور رابطے بڑے آسان ہیں، وسائل بڑے اللہ کے فضل سے میسر ہیں اور بڑے آسان ہیں۔ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، پتھر کا دور تھا، لیکن محدثین نے اس دور میں وہ تحقیق کا معیار قائم کیا جو آج کے ترقی یافتہ دور میں نہیں ہے۔ آج کسی بھی خبر اور کسی بھی واقعہ کی پرکھ اور تحقیق میں ہمیں وہ معیار نظر نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے، رب کائنات کی قسم، یہ حقیقت ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ اور بڑے تحقیق کے
جس کو بڑا روشن خیالی کا، بڑی تحقیق اور بڑا لاجک کا دور مانا جاتا ہے، آج بھی وہ تحقیق اور پرکھ کا معیار نہیں ہے جو محدثین نے اس دور میں قائم کیا تھا، صرف حدیث اور شریعت کی حفاظت کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں کوئی بھی ایسی چیز شامل نہ ہو کہ جو آپ نے نہیں کہی۔ ان کی کاوشیں قابل قدر رحمہم اللہ جمیع۔ اس لیے انہوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اس علم کو اس دور کا ایک بہت بڑا اقدام و کارنامہ تصور کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس یعنی کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ علم و رجال کی کتابیں دیکھیں تو لائبریریوں، اب تو لائبریریوں کا رجحان نہیں رہا، لوگ سارے انٹرنیٹ پہ آ گئے، لائبریری سارے انٹرنیٹ پہ آ گئے۔ اگر آپ علم و رجال پر کتابیں نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو 40-50 جلدوں پر یعنی بہت ضخیم بڑی بڑی ایک پورا ذخیرہ ملے گا، جس میں یعنی ایک پوری لمبی وضاحت اور پوری سیرت نگاری راویان پر آپ کو ملے گی۔ تو یہ ائمہ حدیث کی بڑی خدمت ہے حدیث کے لیے۔ اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ اس سے پہلے اہل حدیث اور اہل الرائے کا آغاز ہو گیا تھا تابعین کے دور میں نے ذکر کیا پہلے۔ اس دور میں وہ لوگ جو تابعین کے دور میں ایک تھوڑی سی راہ مختلف ہوئی تھی، وہ کھل کر سامنے آنے لگے اور کھل کر سامنے آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود نے کچھ اجتہاد کو توسع دیا تھا، وہ ایک خاص دور کی ضرورت تھی، ایک خاص وقت کی ضرورت تھی، کچھ تدبیری اجتہادات تھے، کچھ انتظامی طرز کے اجتہادات تھے، کچھ لوگوں کی اصلاح کے لیے وقتی اجتہادات تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یعنی اجتہاد میں کچھ توسع کیا ہے۔ ابن مسعود کا منہج بھی تقریباً وہی نظر آتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہے اور وہاں پہ ان کے شاگرد تھے ابراہیم نخعی، وہ اہل الرائے کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کے بعد وہاں پہ حماد بن سلمہ آئے، حماد بن سلمہ کے شاگرد ابو حنیفہ ہیں، ابو حنیفہ معروف ہے اہل الرائے کے امام۔ حضرت ابن مسعود یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ وہ عامل بالحدیث تھے، یعنی وہ نبی اسلام کے شاگرد تھے۔ آپ کے ساتھ ان کا ایک عرصہ گزرا، مہاجر ہیں دونوں، مکی زندگی سے ان کا آپ سے تعلق رہا، حدیث ہی کو ترجیح دیتے تھے صحابہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن حضرت عمر نے بعض فیصلے کیے ہیں جو تدبیری اور وقتی ضرورت سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر خاصی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ باقی ان کا منہج وہ قرآن و سنت ہی تھا، ان کو اہل الرائے ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، قرآن و سنت ہی ان کا منہج تھا اور اسی کو اولین ترجیح دیتے تھے۔ تو خیر بعد میں آنے والوں نے وہاں سے کچھ راہ لی اور ان کو کچھ بلا وجہ بنیاد بنا کر اس رائے اور قیاس میں توسع کیا، تو پھر دو مسلک الگ الگ ہو گئے۔ صحابہ کے دور میں دو مسلک الگ نہیں تھے، ایک ہی مسلک تھا عمل بالحدیث کا۔ اور جب حضرت عمر نے اجتہادات کیے نا تو حضرت ابن عمر نے بھی ان کا ساتھ دیا جو شدت سے تمسک بالسنہ کے قائل تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے جو حدیث ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا مانتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری بھی ان کے ساتھ تھے کہ جو بڑے شدید تھے حدیث کے مسئلہ میں اور نبی اسلام کے فرامین کے مسئلہ میں۔ تو تب ایک ہی گروہ تھا، دو نہیں تھے۔ تو سب سے نے عمر کا ساتھ دیا ہے جو تدبیری اور وقتی ضرورت کے تقاضے تھے۔ لیکن بعد میں یہ دو راہیں الگ الگ ہو گئی اور دو مسلک بن گئے، ایک اہل الحدیث کا جنہوں نے حدیث کو لیا اور حدیث ہی کو اپنا رہنما مانا، اور دوسرے اہل الرائے تھے، ان کا مسکن عراق اور کوفہ تھا، اور یہ رائے کو یعنی حدیث کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے تھے، اور حدیث کوفہ اور عراق کے علاقے میں کم، اور حدیث کا مرکز حجاز تھا۔ تو خیر سابقہ دور کی طرح اس دور میں بھی مسائل شریعت کے استنباط اور اجتہاد کرنے والے علماء کے دونوں طبقات موجود تھے۔ اہل حدیث استنباط احکام کے لیے یعنی احکام کو اخذ کرنے کے لیے صرف کتاب و سنت کو مرجع مصدر گردانتے اور یعنی شمار کرتے، اور اہل الرائے قرآن و سنت سے اصول مستنبط کر کے اور نصوص کی علل پر نظر دوڑا کر احکام مستنبط کرتے، یعنی قرآن و سنت سے اصول نکالتے اور نصوص کی علتیں نکالتے اور مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کر ان کی صورت میں ان کی روشنی میں مسئلے حل کرتے۔ تو یہ خیر ایک راہ تھی جو الگ ہو گئی۔ جب آپ فقہ پڑھیں گے تو ہم بطور مثال کے ان کے کچھ آگے وضاحتیں کرتے جائیں گے کہ کیسے ان کی راہ الگ ہوئی اور انہوں نے کیسے علتوں کا استنباط کیا۔ اب تدوین حدیث کے ساتھ ساتھ اس دور میں تدوین فقہ بھی ہوئی۔ یہ حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی تدوین کا بھی دور ہے۔
اور فقہ کی تدوین میں اللہ نے مجتہدین پیدا کیے جنہوں نے اس دور میں فقہ کو مدون کیا. میرے خیال میں کلاس کافی ہے یہاں پر انشاءاللہ. اگلے ہفتے ہم یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کہ تدوین فقہ اور ائمہ فقہ ان کی ایک الگ ایک تفصیل ہے اور بڑی لمبی بات. تو محدثین کی کاوشیں اس دور میں جو رہی اور علم و رجال کے نام سے ایک عظیم فن جو وجود میں آیا، یہاں تک ہم نے بات پوری کی ہے. اور اہل الحدیث اہل الرائے کے نام سے اب ان دو مسلکوں کو جو مزید توسع ملا اور دونوں کی راہیں الگ الگ ہوگی، اس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے. اور اس دور میں فقہ کی تدوین کیسی ہوئی اور بہت بڑے بڑے فقہا ائمہ کون سے وجود میں آئے، ان کا آگے ذکر ہے، اور ان کے فقہی رجحانات کا اور ان کے احوال کا آگے تفصیل سے انشاءاللہ بیان آئے. اللہ عالم. تو یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ.